ناظرین، امریکہ نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ایران کو کمزور کر دیا جائے، اس پہ پابندیاں لگا کے رکھی جائیں، اس کو تباہ کر دیا جائے، اس کی معیشت کو نقصان پہنچایا جائے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اسی طرح یہی سلسلہ ہمیشہ ایران کے ساتھ بھی چلتا آیا کہ ایران کے اوپر اتنی پابندیاں لگنے کے باوجود بھی ایران آج بھی ترقی کر رہا ہے اور آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جس طرح اب چین نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی حمایت کر دی ہے اور مشورہ بھی دے دیا ہے کہ ایک نیا مذاکراتی فورم بنایا جائے۔ اس سے پہلے اسی سال جولائی میں ایران اور چین کے درمیان 25 سالہ معاہدے کے لیے مذاکرات بھی ہو چکے ہیں اور چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے نیا فورم بنایا جانا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چینی وزیر خارجہ اور جواد ظریف نے ملاقات کی اور اس ملاقات میں 2015 کے جوہری معاہدے کے لیے بھی خصوصی گفتگو کی گئی اور یہ امریکہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے اس کی ہمیشہ مخالفت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 8 مئی 2018 کو امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو خطرناک ملک قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ چین، روس، برطانیہ، جرمنی سمیت تمام عالمی طاقتیں ایران سے کیے گئے معاہدے ختم کریں، جبکہ برطانیہ، فرانس، جرمنی، چین اور روس ایران کے ساتھ اس معاہدے کو بچانے کے لیے آج تک کوششیں کر رہے ہیں۔ اور اب چین نے ایران کو جو اتنی بڑی آفر کر دی ہے کہ وہ جوہری معاہدے کی حمایت کرنے کے ساتھ ساتھ ایران کی فائنینشلی طور پر بھی شاید مدد کرنے میں سامنے آئے، مگر اب تک تو جوہری معاہدے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم حمایت جاری رکھیں گے۔ تو اس اعلان کے بعد یقیناً امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، کیونکہ امریکہ نے جتنی کوششیں ایران کو دبانے کی تھی، اب امریکہ کے مقابلے میں سپر پاور بننے والا جو ملک ہے چین، وہ اتنی ہی کوششیں ایران کو اٹھانے کی کر رہے ہیں، ایران کو بچانے کی کر رہے ہیں، ایران کا ساتھ دینے کی کر رہے ہیں، اور نہ صرف خود ساتھ کھڑا ہو رہا ہے ناظرین، بلکہ وہ تو برطانیہ، فرانس، جرمنی اور روس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہو۔ ایران کے ساتھ ظلم ہوتا رہا ہے، ایران کو اکیلا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اور یہ ظالمانہ رویہ اور ظالمانہ پالیسیاں صرف اور صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے امریکی حکام کی جانب سے لگائی جاتی تھی، مگر اب ایسا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب امریکہ اور دوسرے ممالک کی جو دہشت گردی ہے، جو ان کی یہ غنڈہ گردی ہے، اس کو سائیڈ پر لگایا جائے گا اور ایران کے ساتھ نہ صرف معاہدے کیے جائیں گے بلکہ ایران کو سپورٹ کیا جائے گا، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ اور اگر ناظرین یہ سارے ممالک امریکہ کے مخالفت میں اور ایران کے حق میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کوئی ایک بھی بڑا اعلان کر دیا، تو پھر دنیا دیکھے گی کہ امریکہ کا دنیا میں تماشا کیسے بنتا ہے۔